کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی بنائی ہے کہ یہ کٹرواد ہے، یہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگ صرف یہی چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میرے عزیزو، ہماری پوری ہسٹری موجود ہے، ہماری پوری تاریخ موجود ہے. ہم اس شہر میں یا اس وطن میں مہمان بن کر کے نہیں آئے. ہاں، یہ ہمارا اپنا دیش ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، اس سے ویسے ہی لگاؤ ہے. ہمارے لوگوں نے اگر یہ امیج بنا رکھی ہے تو دماغ تھوڑا صاف کر لو. اگر ہمارا دماغ کہیں گرم ہوتا ہے یا سخت بولتے ہیں تو صرف اسی جگہ پر جہاں میرے مصطفیٰ کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اور سے اعلیٰ حضرت آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس اور سے امانت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. باقی میں سب سے کہتا ہوں، گالی دینا ہے مجھے دے لو، کوسنا ہے مجھے کوسو، برا کہنا ہے مجھے کہو. انشاءاللہ العزیز صبر کر لے جاؤں گا، تمہارا جواب نہیں دوں گا. مجھے جتنی گالیاں دے سکتے ہو دے لو، لیکن قسم خدا کی اگر میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی بھی اٹھایا تو جان اگر باقی ہے تو ہم جواب دے کر کے رہیں گے. اس لیے نہیں کہ صرف اور صرف یہ جذبات کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے معاملہ ہے. دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے، اور وہی ہمارے جذبات ہیں. اور اگر یہ بات بھی سن لیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھوکتا ہے تو بھوکنے دو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے. تم تو اپنی بیوی کو چھیڑو تو اچھل جاتے ہو. ہاں، تم تو اپنی بہن اور ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے. ہمارا حال یہ ہے کہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، اس وجہ سے ہم کبھی جواب دینے میں سخت لہجہ استعمال کرتے، اس کے باوجود قانون کے دائرے میں رکھ کر کے کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اخلاق کی بات ہے جو اسلام نے ہمیں تمیز سکھائی ہے، جو اسلام نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں اس دائرے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز بوٹیاں ہزار کر لو لیکن ہر ٹکڑا میرے مصطفیٰ کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے رہے. بہت اچھا حضرت، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی بہت جلدی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا. جنگ احد میں اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے. احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی. یہ جنگ بڑی سخت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اتنی سختیاں آئی کہ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. 70 صحابہ، اور وہ بھی ٹاپ لیول کے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مولانا رضا رسول صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں یا ایک تحریک یا تنظیم چلاتے ہیں تو چند معدود چند ان کے ارکان ہوں گے. آج 10 ارکان کو لے کر کے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، تنظیم کی ہو، تحریک کے ہو، مدرسے کے ہو، اسکول کے ہو، کمیٹی کے کچھ افراد ہوتے ہیں. ایک ساتھ اگر 4 لوگ ایک کمیٹی کے مر جائیں، کمیٹی ٹھپ پڑ جاتی ہے، تنظیم رک جائے گی، ادارہ رک جائے گا. میرے عزیز، دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کو میں نے دیکھا، ایک شخص مر گیا تو تنظیم ٹھنڈی پڑ گئی، ختم ہو گئے، انقلاب ختم ہو گئے. لیکن احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک دو نہیں، حضور کے مدینہ طیبہ اسٹیبلش کرنے والے صحابہ 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی، شہادت کا جام نوش کیا. لیکن کیا اسلام رکا؟ اسلام رکا؟ اسلام کا مشن ٹھنڈا پڑا. ادھر شام کو جنگ احد ختم ہوئی، ادھر صبح مسجد نبوی میں میرے آقا امامت کے لیے حاضر تھے. سبحان اللہ. اسلام نہیں رکا.
اس جنگ احد کی بات میں کر رہا ہوں جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چھبایا گیا تھا. اس جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور کفار و مشرکین نے ان کے ٹکڑوں کے ہار بنا کر کے گلے میں پہنے ہیں. عبداللہ بن جہش کا اسی جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں انس بن نزیر صحابی رسول کو ایسا رونق دیا گیا تھا کہ ان کی ایک انگلی کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا. اللہ کوئی حصہ نہیں ملا ایک انگلی کے علاوہ. ان کی بہن ہے, انہوں نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نزیر ہے. اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی تھی جنگوں میں, ایک کافر نے وہ لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر ماری جس کی وجہ سے حضور کے رخسار میں تانچ لوہے کا ایک اندر داخل ہوا. اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. اسی جنگ کی بات کر رہا ہوں. حالات